الرحمن الرحیم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کریم سے جڑی جانکاریاں ہمارے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتائیں جو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی کہ جن کی تصدیق آج سائنس بھی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر کرنا اور کشتیاں جن کو تم سمندر کے اندر چلتا ہوا دیکھتے ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ وہ اس کے ذریعہ ایک مردہ زمین کو، ایک بنجر زمین کو، ایک خشک زمین کو زندہ کرے، اور اس میں طرح طرح کے جانور کو پھیلا دیا، قسم قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ ہواؤں کا رخ اللہ تبارک و تعالی بدلتا ہے، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہیہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق کے متعلق اس میں 7 اہم معاملے جمع ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش جن کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، دن رات کو روشن کرنا، دن کو روشن کرنا اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار ہو سکے اور آرام بھی، سمندر میں کشتیاں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، اور بارش جو بنجر اور خشک زمین کے لیے ضروری ہے، ہر قسم کے جانور بھی جو کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، ہر قسم کی ہوائیں ٹھنڈی بھی اور گرم بھی جو انسان کے لیے بہت مفید ہیں، اور بادل میں جو تم دیکھتے ہو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں کہ اللہ جہاں چاہتا ہے ان بادلوں کو برساتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے کہ آسمان اور زمین بنانے والا اللہ تبارک و تعالی، اور سمندر میں جہاز اللہ تبارک و تعالی چلاتا ہے۔ اگر ہوائیں تھوڑا اپنا رخ بدلتے تو جہاز بھی اسی طرف جانے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سمندروں کے اندر جہازوں کو چلانے والا ہے۔ ٹھنڈی اور گرم ہوائیں بھی اللہ تبارک و تعالی چلاتا ہے، یہ بھی سائنس آج مانتی ہے۔ اور جانوروں کو بھی پیدا اللہ تبارک و تعالی نے کیا تاکہ وہ ہمارے کام آ سکے، ہمارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے۔ یہ سائنس آج ان باتوں کو مانتی ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ دوستو، قرآن کریم سے جڑی جانکاریاں اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو۔